کس عمل سے انسان کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ یاد رہے کہ انسان جو ہے یہ بشری تقاضے کے مطابق انسان سے خطائیں سرزد ہوتی رہتی ہیں، اور انسان کو مایوس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے کتنے ہی گناہ ہوں تو، لیکن اگر وہ صدقی دل سے سچی توبہ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر کرے، یعنی جو بھی اس سے گناہ ہوئے ان پر شرمندہ ہو اور ان پر نادم ہو اور اقرار کرے کہ مولا مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے کہ جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ تو جو شخص کے دل سے، سچے دل سے پکی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ فرمایا گیا کہ جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اعمال لکھنے والے، گناہ لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء کو بھی اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اور زمین سے اس کے جو گناہ کے نشانات ہوتے ہیں وہ بھی مٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن انسان اللہ پاک سے اس حال میں ملے گا کہ کوئی بھی چیز اس کے گناہ پر گواہ نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان جب سچے دل سے نادم ہو، شرمندہ ہو، اقرار کرے اپنے گناہ کا کہ مولا مجھ سے خطا ہوئی، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، تو اللہ پاک اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پیشاب کے قطرے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے کئی نوجوان جو ہے وہ پریشانی کا شکار رہتے ہیں اور پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ بعض اوقات پیشاب سے پہلے یا کوئی وزنی چیز اٹھانے سے، یا بعض اوقات جو منی پتلی پڑ جاتی ہے اور کھانسنے کی وجہ سے بعض اوقات اس طرح کے قطرے نکل آتے ہیں، تو اس سے کیا ہم پر غسل فرض ہو جاتا ہے؟ اب ہمیں نہانا ہوگا، کپڑے چینج کرنے ہوں گے عبادت کے لیے؟ تو یاد رہیں کہ جو پیشاب کے قطرے ہوں یا منی کے قطرے جو بغیر شہوت کے نکلیں تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کسی شخص کا وضو تھا تو ان قطروں کی وجہ سے اس کے جو وضو تھا وضو ٹوٹ جائے گا، اور کپڑوں کے جس حصے پر لگیں گے کپڑے کے صرف وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا، لہذا اس حصے کو پاک کرنا ہوگا، اور اگر جسم کے کسی حصے پر لگیں تو اسے بھی دھونا ہوگا، پھر انسان نماز بھی ادا کر سکتا ہے اور دیگر عبادات بھی ادا کر سکتا ہے۔